यही फ़िक्रा 3 बार दोहराया गया और तीनों बार कबूल करते उसने बाबा की इज़्ज़त बचाई थी। ने कहा हाँ, अब शाम की तरफ मुतवज्जो था। उसने भी कबूल करते निकाह की शराइत को मुकम्मल कर दिया। मुबारकबाद का शोर उठा तो कुछ लोग गले मिलने लगे। हसाम ने तो कलफन भी हमीद साहब को गले नहीं लगाया था। ये बात और थी, किसी ने महसूस की हो या ना हो, अश्विन ने ज़रूर की थी। घूंघट से भी उसे बाबा के चेहरे पर फैलता सुकून नजर आ रहा था। पास बैठा शख्स क्या चीज़ था? आखिर कौन था जो एकदम आया और उसकी दुनिया ही बदल गई? उसके दिल में माबीर था, जबकि ज़िंदगी में हसाम। वो ये दोगली ज़िंदगी कैसे जी पाती, सोच सोच के ही दिल बैठ रहा था। तकरीबन 3 घंटे वो लोग वहाँ स्टेज पर बैठे रहे। फिर एक लड़की उसे कमरे में छोड़ गई। जाने वो कौन थी? वो तो किसी को भी नहीं जानती थी, या शायद हसाम की बहन थी। जब वो लोग रिश्ता लेके आए थे तब भी वो साथ थी। उसे याद आया उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था। वो उसे कहीं नजर नहीं आया। खैर, उससे क्या। कमरे को घूरते सर झटका। दिल बिल्कुल खामोश था। आने वाला पता नहीं कब आता। वो कुछ देर उसका इंतजार कर पाई थी, फिर चेंज करके सो गई। वो पिछले 6 घंटे सिमसर से जीटी रोड पे वन व्हीलिंग कर रहा था। उसके पास देखने वाले लोग उसे कुछ देर ठहर के देखते, फिर आगे गुजर जाते। वो हर चीज़ से बेपरवाह था, सिवाय एक कि अश्वे आज किसी और के नाम हो गई थी। काश वो पहले स्टैंड ले लेता, काश वो अपनी माँ को मना सकता। उसका दिल चाह रहा था वो मर जाए। इसी इरादे से वो एक ट्रैफिक से भरपूर सड़क पर बाइक को कई झटके देते, कहीं सामने वाले टायर पे तो कभी पीछे वाले टायर पे चलाते। हर चीज़ से फरामोश हो चुका था। वो अश्विन को खो चुका था, तो अब ये जिंदगी किस काम की? ये सांसें क्यों चलती जब अश्विन को महसूस न कर पाती? वो छोटी सी लड़की उसके दिलो दिमाग पर कब इतनी हावी हो चुकी थी कि वो ये भी भूल गया था कि वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। उन्हें भी इससे मोहब्बत है, उसकी ज़रूरत है, लेकिन किस्मत शायद उससे रूठ चुकी थी। जो इतनी देर खतरनाक स्टंट करने के बावजूद उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था और वो जिंदा था। वो बेहिस हो चुका था। ये चाहता था, लेकिन जानने कितना अरसा उसे लगता ऐश्वर्य को भूलने में, या पता नहीं भूल भी पाता कि ना। बाबा, हु इज़ शी? असाम उस वक्त तीसरी मंजिल पे बने अबाग के रूम में था। अबान जिसे शादी में शिरकत की इजाज़त नहीं थी, ऊपर से वो छुप छुप के देखता रहा। शी इज़ योर स्टेप मॉम। असाम ने उसे घूरा, क्योंकि वो खिड़की के पास खड़ा उदासी से सब मान पड़ता देख रहा था। स्टेप मॉम विल बी गुड और बैड? एक बार फिर पूछा। वो जैसे भी हों, आप उनके करीब नहीं जाएंगे। उसे विंडो से उतारते बेड पे बिठाया। और अगर आप मुझे उनके पास नज़र भी आए तो मैं बुरा पेश आऊँगा, सख्त अंदाज से कहते एसी ऑन किया। वो 5 साल का था और अकेला रूम में सोता था। उसे डरने की इजाज़त नहीं थी, उसे रोने की भी इजाज़त नहीं थी। वो अकेला था, उसके साथ किसी को सोने की भी इजाज़त नहीं थी। बस एक मेड जो 24 घंटे में इसके लिए बांध के लिए वहीं रहती थी, वहीं इसकी टेक केयर करती थी। ओके, उनका क्या नाम है? इश्तियाक से उसके चेहरे को देखते पूछा। अश्वे असाम। वो हल्का सा मुस्कुराया, पुरस्रार मुस्कुराहट। जाने उसके साथ क्या होने वाला था। वो बान को लेटाते वहीं उसके साथ टिक गया। आज से अश्वे की सज़ा शुरू होनी थी, लेकिन अश्वे तो थकावट की वजह से सो चुकी थी। अगले दिन उनका रिसेप्शन था, लेकिन ये रिसेप्शन बहुत खतरनाक साबित हुआ। सुबह 7 बजे हसाम कमरे में आया तो अश्वे मज़े से सो रही थी। वो जो समझ रहा था वहीं भारी कपड़े पहने जेवरात से लदी उसका इंतजार कर रही होगी, लेकिन वो तो ख्वाबी खरगोश के मज़े ले रही थी। आराम आराम से चलता वो बेड के करीब आया, फिर ज़रा सा झुकते उसके चेहरे के नक्श देखे। देखने से तलवार जैसी उठी, कमान जैसे आईब्रो बंद, मोटी मोटी आंखें, लंबी स्याह पलकें, नरमी से एक दूसरे में पेवस्ते, पीली खड़ी नाक और दरमियाने गुलाबी होंठ। रंग सांवला था, लेकिन उसे एक अजीब मदहोश कर देने वाला लगा। इससे पहले कि दिल उसे छूने की तमन्ना करता, वो सीधा हुआ, फिर चलता अलमारी तक गया और वहाँ से कुछ निकाला। ये उसका तोहफा था अरुण माई का, क्योंकि वो चेहरा तो गौर से देख चुका था, अब गिफ्ट तो बनता था। एक बार फिर वो इसके करीब आया और झुका। एक छोटा सा जीपीएस था जो उसकी गर्दन के पीछे इतनी जोर से दबाया कि वो स्किन के अंदर चला गया। तकलीफ की शिद्दत से अश्वे कसमसाई, फिर आंखें खोली तो सामने फानूस लटक रहा था। दोबारा आंखें बंद कर ली। उसका दिमाग अभी तक नींद में था। कुछ लम्हे लगे थे सब कुछ दोबारा याद आने में। माबीर उसके होंठ हल्के से फड़फड़ाए। हसाम पास खड़ा उसे बहुत गौर से देख रहा था। उसके होठों की जंबिश पे मुठियां भींची। बहुत सारा गुस्सा परेशानी में नमूदार हुआ। नहीं मेरी जान। फिर एक सफाक सी मुस्कुराहट होठों पे लाते उसके सर के पीछे से पकड़ा। ये तुम्हारे एक्स का नहीं, तुम्हारे शोहर का कमरा है। बालकों को हल्का सा झटका दिया। छोड़ो, अश्विकरा करेगी। छोड़ो, इज्जत से कहो छोड़े। बाल सख्ती से खींचे जा रहे थे। छोड़े। आंखों में नमी जमा होने लगी। जरा प्यार से मेरा नाम लेके वो अब जिद था। छोड़े असाम।
درد ہو رہا ہے۔ اس کا چہرہ پورا اوپر اٹھ چکا تھا۔ منت سے کہو۔ حسام کا چہرہ اس کے چہرے سے پیچھے ہوا۔ پلیز چھوڑیں۔ درد سے رنگ سفید پڑ رہا تھا۔ شادی ہوتے حسام نے چھوڑ دیا۔ یہ تمہاری رونمائی کا گفٹ۔ آنکھ دباتے وہ سیدھا ہو گیا اور پھر اٹھ کے واش روم میں چلا گیا۔ اس نے ایک پرسرار مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ اشوی یہی سمجھ نہیں پا رہی کہ تبھی کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے۔ سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے آنسو گال بھگو رہے تھے۔ یہ ان کی پہلی صبح تھی، نئی زندگی کے نئے عذاب۔ مابین نے وہ ساری رات گھر سے باہر گزاری تھی۔ مورے اور خان بابا الگ پریشان تھے۔ عزت کو الگ ٹینشن تھی۔ مورے کی فکر صرف بیٹے کے لیے تھی۔ خان بابا کو اس کی حالت کا نہیں پتہ تھا، بس انہیں غصہ تھا کہ بتا کے نہیں گیا، جبکہ عزت جانتی تھی کہ بھائی بہت ڈسٹرب ہوگا۔ یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا تھا۔ بیٹا، بھائی کا کوئی میسج آیا؟ عزت پریشانی سے باہر لان میں ٹہلی تھی جب خان بابا وہاں آئے۔ نہیں۔ موبائل ایک نظر دیکھتے کہا، پتہ نہیں بھائی کہاں گئے ہیں، وہ واپس اپنے کام پہ چلا گیا ہوگا۔ پتہ تو ہے اس کے کاموں کا، کب اچانک آ جائے۔ مورے جو اندر سے چائے لیے آ رہی تھی، صبح کے 10 بج رہے تھے، ابھی تک مہابیر کا کوئی اتا پتہ نہ تھا، نہ جانے کہاں گیا تھا۔ شام کو اشوی کے پاس بھی جانا ہے، دیکھیں تو صحیح بچی وہاں خوش ہے یا نہیں۔ پتہ نہیں کیوں پر انہیں پرایوں میں دے دی۔ پلوشا کرسی پہ بیٹھ چکی تھی۔ اپنوں سے تو پرائے اچھے۔ خان بابا بڑبڑائے، کیا کہا؟ پلوشا نے گھورا، کچھ نہیں ماما، آپ کی تو ٹینشن ختم ہے نا۔ عزت نے تلخی سے کہا، اسے بھی مورے کا یوں کرنا اور اب اسے ایسے کہنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ کتنی مطلب عورت تھی۔ ہاں ہاں شکر الحمدللہ، میری ٹینشن ختم۔ اس بلا سے جان چھوٹی۔ بس کر دے۔ وہ کیا کہتی تھی آپ کو، یا کیا نقصان میرا بیٹا چھین لیتی؟ اس سے بڑا بھی کوئی نقصان ہوتا؟ وہ تلملا ہی تو گئی تھی بیٹی کے جواب پر۔ وہ تو اب بھی آپ کا نہیں رہا۔ آپ کبھی بھی اب وہ ایسی محبت نہیں کر سکیں گے جیسے پہلے کرتے تھے۔ بھائی کی فکر کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا، 2 دن کی محبت ہے، بھول جائے گا۔ پلوشا نے جیسے ناک سے مکھی اڑائی، کچھ ایسا ہو جائے لیکن آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اچھا بس بس، زیادہ ٹاٹا نہ کرو مجھے بچہ۔ تمہارا دل میں اس کی لڑکی کے لیے محبت جاگ رہی ہے۔ عزت اپنا کپ اٹھا کے وہاں سے چلی گئی۔ مورے کو کچھ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ مت بولو کہ تم بھی ایک جوان بیٹی کی ماں ہو، کیا پتہ کل کو ہمیں ان کے قدموں میں گرنا پڑ جائے۔ توبہ توبہ، کیسی فضول بات کرتے ہیں۔ میری بیٹی ان کی بیٹی جیسی بے حیا نہیں، اور نہ ہی کبھی ایسی نوبت آئے گی کہ مجھے ان کے قدموں میں گروں۔ جھرجھری لیتے کہا، اللہ ہی تمہیں ہدایت دے پلوشا۔ خان صاحب خاموش ہو گئے۔ پلوشا سے بات کرنا سمجھو دیوار سے سر مارنے والی بات تھی۔ بس مہابیر شام سے پہلے گھر آ جاتا۔ کل بھی وہ نہیں تھا اور کتنے لوگوں نے اس کا پوچھا تھا۔ دوپہر کا کھانا اسے کمرے میں ہی دیا گیا تھا۔ حسام خود پتہ نہیں کہاں تھا، اس نے بس 2 ہی نوالے لیے۔ بھوک تو ویسے ہی مری ہوئی تھی۔ حسام کا رویہ دیکھ کے اسے یہاں سے بھی کسی اچھے کی امید نہیں رہی تھی۔ اب زندگی پتہ نہیں کن راہوں پہ چل نکلی تھی۔ ان سب باتوں سے اوپر اس کے بابا کی عزت محفوظ تھی اب، اور مہابیر کو وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی غلطی تھی ساری جو اس نے مہابیر کے لیے ایسا سوچ لیا، حالانکہ وہ اسے بہن سمجھتا تھا۔ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جب کل رات والی لڑکی دستک دے کے اندر ہوئی۔ السلام علیکم مسز حسام شیخ۔ شراختی سی مسکراہٹ سے نوازتے اس کے قریب آئی، پھر گال سے ہونٹ میں کس کیے ششوے سمٹ گئی۔ کیوں اچھا نہیں لگا؟ اسے دیکھا وہ شرمندہ سی ہوئی۔ ہاں، یہاں بھائی نے دی ہوگی اور تم نے حیا سے سرخ ہم رہنمائی کا گفٹ کیا ملا؟ اس کے خالی بازو اور گردن دیکھتے ہوئے پوچھا بے ساختہ۔ اشوی کا ہاتھ بالوں تک گیا تھا۔ کیا ملا؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ نہیں، شاید انہیں یاد نہیں رہا۔ اسے حسام کا ذکر کرتے الجھن ہو رہی تھی۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے کان تو کھینچوں گی۔ اشوی کا ہاتھ پکڑتے چوما۔ اس چھوٹی سی لڑکی پہ سے بہت ترس آیا۔ میرا بھائی تھوڑا سخت مزاج ہے، کسی سے بنتی نہیں اس کی، لیکن وہ دل کا اچھا ہے۔ وہ اسے دھیرے دھیرے سمجھانے لگی۔ اشوی خاموشی سے سنتی رہی۔ اب وہ کیا کہتی، کتنے اچھے دل کا مالک تھا ان کا بھائی، آتے ہی اپنا سخت مزاج دکھا دیا تھا اسے۔ اچھا چلو، تم بھی کہو گی بور کرنے آ گئی ہوں۔ کافی دیر بولتے رہنے کے بعد انہیں خیال آ ہی گیا تھا۔ تم آرام کرنا چاہو تو کر لو، ورنہ گھر کال کر لو، آنٹی کی 2-3 بار کال آ چکی ہے۔ ادھر ادھر دیکھتے اس کا موبائل اشوی کو بھی خیال آیا کہ اس کا موبائل کہیں نہیں ہے، ساتھ لے کے آئی تھی۔ پوچھا، جی رات کو پاس تھا میرے۔ پریشان سے وہ آس پاس تلاش کر رہی تھی۔ ہو سکتا ہے حسام نے کہیں رکھ دیا، تم نے میرے فون سے بات کر لو، میں لا کے دوں؟ تلاش کرنا تک کرتے اسے دیکھا۔ جی اوکے، پریشان نہ ہو، مل جائے گا۔ اس کی اداس شکل دیکھ کے تسلی دی اور باہر چلی گئی۔ کہاں گیا میرا موبائل؟ آخر بار موبائل اس نے رات کو ہی دیکھا تھا۔ آنکھوں میں نمی سی جمع ہونے لگی۔ رونا نہیں ہے۔ دانیہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھوں میں پانی دیکھ کے تیزی سے پاس آئی۔ یہ لو، کر لو ماما سے بات، یہاں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اگر ہو بھی تو حسام کر لے گا ہینڈل، تم مجھے بھی بتا سکتی ہو۔ اسے خود سے گلے لگایا جو موبائل گم ہو جانے پر رونے بیٹھ گئی تھی۔ موبائل کا کیا ہے، ایسے لاکھوں قربان تم پر۔ سر پہ پیار کرتے خود سے ہلا کیا، پھر آنسو صاف کیے۔ یہ لو، اب پکڑو اور بات کر لو۔
وہ بھی پریشان ہو رہے ہوں گے، پھر آرام کر لینا۔ ریسیپشن کے لیے 7:30 پارلر والی آئے گی، ٹھیک ہے؟ تصدیق کے لیے دیکھا کہ اس نے اس کی بات سمجھی بھی ہے یا نہیں، پھر اسے پیٹرن بتا کے وہ چلی گئی تھی۔ ایشوریا نے تھوڑی دیر موبائل کو دیکھا، پھر سائڈ پر رکھ دیا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اپنے گھر والوں سے تو بالکل بھی نہیں۔ اس وقت آفس میں بیٹھا پیپر ویٹ انگلیوں میں گھما رہا تھا۔ اس کے سامنے ایشوریا کا موبائل رکھا تھا، جہاں اس کے گھر سے بے تحاشا کالز اور میسیجز آ چکے تھے، اور وہ مسکراتے ہوئے وہ سب دیکھ رہا تھا۔ سب تو میری تکلیف سے بہت کم ہے، حمید صاحب غائبانہ ان سے مخاطب ہوا۔ یہ سب تو شروعات ہے، ایسی ایسی جگہ چوٹ لگاؤں گا کہ آپ چیخیں گے۔ پیچھے ٹیک لگاتے ٹانگیں ٹیبل پہ رکھی، فون دوبارہ بجنے لگا تھا۔ آگے ہو کے اٹھایا تو مہابیر کی کال تھی۔ یہ صبح سے پہلی بار اس کی کال آئی تھی۔ حسام نے یس کا بٹن دبایا۔ ایشوریا، آگے سے بے چین سی آواز آئی۔ حسام اس زیر ماتھے پر بل پڑے۔ ایشوریا سے بات کرواؤ، مہابیر بدتمیزی سے بولا۔ آئندہ کال کرنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ۔ حسام کو اور زیادہ تپ چڑھی۔ اونچی آواز، وہ اپنی بہن کی برداشت نہیں کرتا تھا، یہ تو پھر اس کی بیوی کا ایکس تھا، ورنہ کیا؟ آگے بھی مہابیر تھا۔ کچھ نہیں، حسام ریلیکس ہوتے ہوئے سیدھا، بس تمہاری کزن ایشوریا، اس کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، کہتے فون کاٹ دیا۔ دوسری طرف مہابیر ڈوں ڈوں کی آواز پر تنبنا کے رہ گیا تھا۔ حسام فون اٹھا شام کے 5 بج رہے تھے، اسے ریسیپشن کے لیے سب دیکھنا تھا۔ گھر پہنچنے میں آدھا گھنٹہ لگا تھا۔ سامنے ہی دانیہ بان کو کھانا کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھو، ابھی آ رہا ہے۔ اسے دیکھ کے تو دانیہ کو اور غصہ آیا۔ پہلے بان صاحب نے دوپہر کا کھانا یہ سوچ کے نہیں کھایا تھا کہ شام میں بابا کا ریسیپشن ہے، وہاں کھائے گا، پر اسے 5 بجے ہی بھوک لگ گئی تھی، اور دانیہ کو سارے کام چھوڑ کے اس کی خدمت کرنی پڑ رہی تھی۔ بزی تھا، 2 لفظی جواب دیتے اپنے کمرے میں آ گیا، جہاں ایشوریا موبائل ہاتھ میں لیے بیٹھی تھی۔ حسام لمحے بعد رکا، یہ کس کا موبائل ہے؟ پھر قریب آتے موبائل چھین لیا۔ دانیہ آپ ہی کا ہے، بے تاثر لہجے میں جواب دیا۔ کیوں لیا؟ بہت دل کر رہا تھا اپنے عشق سے بات کرنے کا۔ جسٹ شٹ اپ، اپنا منہ بند کریں۔ ایشوریا کھڑی ہوگی، میرے بارے میں جو مرضی کہیں، لیکن میری فیملی کو بیچ میں مت لائیں، تمہاری فیملی اب صرف میں ہوں۔ تھوڑی کو دبوچتے وہ تقریباً دبا دبا گرایا تھا، اور میرے سامنے آئندہ ایسی آواز نکالنے کی ہمت بھی مت کرنا۔ پیچھے دیوار سے لگاتے وہ سرخ آنکھیں اس پر گاڑے ہوئے تھا، اور آئندہ کسی سے بھی موبائل مت مانگنا، یہ پہلی اور آخری بار تھا۔ تمہارا تعلق اب تمہارے گھر والوں سے ختم سمجھو۔ جھٹکے سے چھوڑتے پیچھے ہٹا۔ ایشوریا کی ٹھوڑی سرخ ہو چکی تھی، خوف سے آنکھوں میں آنسو جمع ہوتے اب گالوں پہ لڑکنے لگے تھے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ یہاں آ کے تم مجھ پہ راج کرو گی، بس تم یہاں وہی کرو گی جو میں کہوں گا، یہاں پر میرا راج چلتا ہے۔ اس کے لہجے کی کرواہٹ سے ایشوریا کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ اسے بت بنا چھوڑ کے حسام ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ ریسیپشن ہر طرف زرد برق کپڑوں میں ملبوس خواتین کہکے لگا رہی تھی۔ مرد حضرات لان کی دوسری طرف موجود تھے، ہر طرف رنگینیاں ہی رنگینیاں بکھری تھیں۔ حسام سفید رنگ کی شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس ضرورت سے زیادہ ہینڈسم اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ ایک بازو پر کوٹ لٹکائے وہ ویٹر کو ہدایت دے رہا تھا، اور ساتھ ہی کف کھولتے بازو فولڈ کیے مضبوط کلائی میں مہنگی گھڑی جگمگا رہی تھی۔ دوسری طرف سفید شرارے کے ساتھ سفید ہی لانگ کرتی، جس پہ پتھر کا کام ہوا تھا، پہنی ایشوریا بیوٹیشین کے سامنے بیٹھی تھی۔ 15 منٹ لگے تھے پارٹی میک اپ میں۔ سمپل سا تیار ہو کے بلیک کلر کی ویلویٹ شال دائیں کندھے پہ ڈالی، بالوں کی اسٹائلش سے چٹیاں بنا کر اس پر سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے پتھر جگمگاتے روشنی بکھیرے تھے۔ کلائیوں میں بلیک کلر کی بریسلیٹ، انگلیوں میں بلیک انگوٹھیاں ہاتھوں کو اور خوبصورت بنا رہی تھی۔ اس کا میک اپ اس کے کپڑوں کی مناسبت سے کیا گیا تھا۔ وائٹ کلر کی جیل پہنے وہ بھی اداسی میں بہت حسین لگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے دانیہ آپی کے ساتھ باہر اسٹیج پہ جانا تھا۔ یہاں حمید صاحب جانا نہیں ہے بیٹی کے گھر؟ عائشہ تیار ہو کے انہیں ڈھونڈتی ہوئی وہاں آئی۔ جانا تو ہے، وہ آج ایشوریا کے کمرے میں آئے تھے، انہیں اس کی بہت یاد آ رہی تھی۔ اس کا پین ہاتھ میں لیے اداسی سے اس کا لمس محسوس کرنا چاہ رہے تھے۔ شاید بیٹیاں تو باپ کی جان ہوتی ہیں، ان کی بھی ایشوریا میں جان بسی تھی، لیکن وہ بھی ان کے پاس ہی ٹک گئی۔ یاد تو انہیں بھی بہت آ رہی تھی اس کی، لیکن میں اس کا سامنا کیسے کروں گا؟ میں نے اس کا دل توڑا ہے، جانے وہ وہاں کیسی ہوگی؟ اگر وہ خوش نہ ہوئی تو میں مر جاؤں گا۔ ان کی آواز بھیگ رہی تھی۔ عائشہ نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ آپ نے اس کے لیے اچھا ہی سوچا ہے، اگر آپا کے گھر جاتی تو کیا پتہ وہاں اسے کیسی مشکلات کا سامنا لیکن وہ ہماری آنکھوں کے سامنے تو ہوتی نا۔ عائشہ، جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے میں نے اس کے ساتھ بہت برا کر دیا ہے، میرا دل بیٹھ رہا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، آپ کیوں اتنی ٹینشن لے رہے ہیں؟ اللہ کے سپرد کریں اپنا معاملہ، اللہ بہترین کرنے والا ہے۔ انہیں تسلی دیتے وہاں سے اٹھ آیا تاکہ تیار ہوں۔ ریز پھپھو کے گھر گیا ہوا تھا، سب نے ساتھ ہی نکلنا تھا۔ یہاں سے تم چلو، میں آتا ہوں۔ وہ ان کے ساتھ کھڑے تو ہو گئے، لیکن وہاں سے جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ ایشوریا کی مخصوص خوشبو انہیں بے چین کر رہی تھی۔ عائشہ بیگم باہر چلی گئی تو انہوں نے پین دراز میں رکھنے کے لیے دراز کھولا۔
वहाँ एक ब्लू कलर का नोट पड़ा था जिसे उन्होंने उठा लिया। उसके ऊपर जो कुछ लिखा था उनकी जान निकालने के लिए काफ़ी था। उनकी बेटी उन्हें ज़िंदगी भर की सज़ा दी गई थी या सज़ाए मौत सुना गई थी। दिल को थामते वो ज़मीन बोस हुए। शायद ब्लैक एंड वाइट थीम था जो हाल में उन्हीं दो रंगों में सजाया था। वो दानिया आपी के साथ चलती हुई स्टेज तक आई। हसाम वहाँ मौजूद नहीं था। आसपास लोग ठहर के उसे देख रहे थे। सामने रंग पे सफ़ेद रंग खास कशिश पैदा कर रहा था। उदासी में वो कोई क्लासिकल हुस्न की मलका लग रही थी जिसकी आंखें झील जैसी हों। उनमें ऐसा दर्द हो कि देखने वाले एक लम्हे के लिए उस दर्द में डूब के उभरे। आपी, मम्मा लोग नहीं आए? काफ़ी देर बाद जब हॉल लोगों से भरने लगा तो अश्विन ने दानिया से पूछा। पता नहीं, हसाम भी नज़र नहीं आ रहा। वो भी काफ़ी देर से यही नोट कर रही थी। अच्छा, परेशानी होना, मैं आती हूँ। उसके हाथ से अपना हाथ निकाला जो कब से पकड़ के बैठी थी। अच्छा, उसे इतने अनजान लोगों में घबराहट हो रही थी। उनमें से कोई भी उसका अपना नहीं था। पता नहीं मम्मा लोग कहाँ रह गए। दिल बैठ रहा था। मोबाइल भी नहीं था कि कॉल कर लेती। जब से वहाँ आई थी एक बार भी उसकी बात नहीं हुई थी। रेस ही आ जाता। आंखों में जमा होने वाली नमी को अंदर धकेला। इससे पहले कि सोचूं की रोग और भटकती, उसके पास आके कोई बैठा। अश्विन ने सख्ती से आंखें बंद की। क्लोन की खुशबू उसके नाक से टकराती दिमाग पर हावी हो रही थी। उसने जरा सा आंख उठा के देखा। टांग पे टांग चढ़ाते हसाम जरा सा फैला। अश्विन थोड़ी साइड पे हुई। बदतमीज, बेसाख्ता ज़बान से फिसला जो हसाम ने बखूबी सुना था। हसाम, अश्विन के घर वाले नहीं आए? दानिया अपनी जाने कहाँ से ख्वार होके आ रही थी। नहीं, और उन्होंने आना भी नहीं है। इस बार अश्विन ने उसे देखा। रात को बताऊंगा, इतना आहिस्ता कहा कि सिर्फ अश्विन ही सुन सकी। हसाम बताओ। दानिया आपी ने गुस्से से हसाम को हिलाया जो आधी बात करके मोबाइल पर मुतवज्जा हो चुका था। इसलिए कि इनके वालिद साहब की तबीयत कुछ नासाज है। क्या हुआ पापा को? वो बेटी थी। उसे झटका लगा और हसाम सुकून से बैठा उसे बता रहा था जैसे कोई नॉर्मल सी बात हो। बस हार्ट अटैक। क्या? वो उठ खड़ी हुई। हसाम ने तेज़ी से उसका हाथ पकड़ते वापस बिठाया। मुझे उनके पास जाना है, यहाँ से हिलना भी नहीं। सख्ती से हाथ दबाते वापस बिठाया। हसाम, ऐसा नहीं करना चाहिए। दानिया आप भी परेशान हुई क्योंकि ये कोई आम बात नहीं थी। अश्विन का वो वहाँ मौजूद होना ज़रूरी था। उनकी बेटी थी वो। अभी उसे लेके जाओ। शाम को गुस्से से देखते कहा। आप अपना काम करें। एक दिल चीर देने वाली निगाह उस पर डालते अश्विन के हाथ को दबाया। मैं जा रही हूँ। अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते उंगलियां उसके नाखून में खबोई। आराम से बैठी नहीं, एक सर्द आवाज़ से कहते उसके हाथ को इतनी ज़ोर से दबाया कि उसकी छोटी उंगली हल्की सी कड़क की आवाज़ से टूट गई।